میرا شاہ صاحب کوشچن یہ ہے کہ جس زمانے اور وقت میں ہم جی رہے ہیں، ہر زمانے کا ایک فتنہ، ہر زمانے کا ایک چیلنج وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے۔ آج شاہ صاحب بڑی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی وہ انسان کو ریپلیس کر رہی ہے، اور یہ سپیڈ، جو ٹیکنالوجی کی سپیڈ ہے، یہ اتنی تیز ہے کہ اس کے ساتھ میچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ تھوڑے سے ایرر ہیں، آنے والے وقت میں کہا جاتا ہے ایرر فری ہو جائے گا۔ اس فتن کے دور میں اسی ٹیکنالوجی پہ ہمیں ایک جنگ ملتی ہے، جس جنگ کو ففتھ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ میرا ملک، میری امت اس جنگ کو بھی فیس کر رہی ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی آنکھ کیا دیکھتی ہے آنے والے زمانوں میں؟ یہ جو جنگ کا تصور بدل گیا ہے، اب اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک وار فیس کرنی پڑتی ہے، اس وقت ڈیجیٹل ورلڈ پہ ایک وار فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس وار میں امت مسلمہ شاید ٹیکنالوجی بنانے والی بھی نہیں ہے، ہم کیا ون کر سکیں گے اس وار میں؟ دیکھیے، جب بھی کبھی اس موضوع پہ بات ہوئی کسی محفل میں بھی، تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں بیک وقت دو چیزیں کام کر رہی ہیں۔ ایک تو قانون فطرت ہے، وہ بڑا سمپل اور سیدھا ہے، تو عالم الاسباب میں رہنے والے تمام لوگوں پر وہ اپلیکیبل ہے کہ آپ گندم بوئیے، گندم کاٹ لیجئے، جیسا کرتے ہیں ویسا بھر دیجئے۔ یہ تو سیدھا سیدھا پرنسپل ہے۔ اب یہ لا آف نیچر کے بھی آگے 4 حصے ہیں کہ ان 4 کمپوننٹ جب یہ مل جائیں تو لا آف نیچر بن جاتا ہے۔ وہ اس پہ اگلی نشست میں یا اس سے اگلی نشست میں بات کر لیں گے، کیونکہ ٹاپک وہ لمبا ہے۔ تو ایک یہ قانون فطرت ہے، اور دوسری چیز ہے جس کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائنز آف نیچر، رب تعالیٰ کے اپنے ڈیزائنز کیا ہیں۔ قانون فطرت میں تو ہم اپنے اعمال کو بھگتتے ہیں، اچھے یا برے، whatever they are۔ لیکن جو ڈیزائنز آف نیچر ہیں، اس کے پورے ہونے کے لیے رب تعالیٰ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کام کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ اب جو کچھ چیزیں ہم تک احادیث سے، روایات سے پہنچی ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ دین کا غلبہ تمام کرۂ ارض پر ہو کے رہے گا، اور مسلمانوں کو فتح ہوگی بھی۔ تو یہ غلبہ ہو کے رہے گا دین کا، وہ ہونا ہے، اور رب تعالیٰ اس کے اسباب خود ہی پیدا کرے گا۔ جو کہ میں سمجھتا ہوں جن حالات سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہیں، شاید وہ ہمیں جگانے کے لیے وہ تازیانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہتھوڑا سر میں ہمارے پڑ رہا ہے کہ ہم آنکھ کھل جائے اور ہم سیدھی طرف کو چلے جائیں۔ جب بھی ہم آئندہ کے لیے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو گیس ورک سے کام نہیں لیتے ہم، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ پاسٹ پرفارمنس کو۔ تو ہمارے پاس ایک تقریباً 700 سال، اس میں بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک ہسٹری ہماری ایسی ہے جس سے سبق لے سکتے ہیں کہ یہ کام کبھی بھی مشکل نہیں تھا کہ مسلمان دنیا پر غالب آ جائیں۔ جب تک ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پکڑے رکھا ہے، اس پر کام کیا ہے،
ہم دنیا پر چھائے ہوئے تھے، دنیا کو علم ہم سکھا رہے تھے. سر تو آج بھی یورپ کے ٹیلی ویژنس کے بہت سے پروگرام، ان میں ایک پروگرام تو BBC 4 پر سر ہر ہفتے آتا ہے کہ واٹ مسلمز ڈیڈ فار اس. سر تو اس میں وہ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس علم ہے، جہاں آج ہم پہنچے ہیں، جس ٹیکنالوجی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسڈ ہے اس علم پر جو ہمارے ہاتھ اسپین کو فتح کرتے ہوئے لگا تھا. حالانکہ بڑا خزانہ تباہ ہو گیا تھا آگ کی وجہ سے اور پانی میں جانے سے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آ سکا اس کو لے کر وہ آگے چلے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پکڑ کے. تو یہاں تک آن پہنچے ہیں جس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس کے سلسلے میں ایسی ایک سرسری سے ذکر کے میں عرض کر دوں کہ ان کو امید یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس انہوں نے ڈیولپ کی ہے، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ کبھی بھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکے گی. یہ کوئی میری پروفیسی نہیں ہے یا سر پیش گوئی نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات ہم تسلیم سبھی کرتے ہیں کہ انسان کی عقل مکمل نہیں ہے، عقل کل نہیں ہے. صحیح سر. اسی طرح اس کا علم ناقص ہے. تو عقل بھی ناقص، علم بھی ناقص. اس کے ذریعے سے جو چیز، جو پروڈکٹ بنے گی، وہ کبھی بھی غلطی سے پاک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر. گنجائش رہ جاتی ہے. سر وہ آپ کو چونکہ گاڑیوں کا شوق ہے، اسی کا ذکر کر دوں کہ 4 سال پہلے اس پہ ریسرچ تو بڑی دیر سے ہو رہی تھی، لیکن 4 سال پہلے اس کا رزلٹ نکل آیا. تو BMW اور مرسڈیز انہوں نے کولیبریٹ کیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم ڈرائیور لیس کار بنا دیں. جیگور اس پر تقریباً کوئی 35 سال پہلے کام کر چکی تھی. انہوں نے جو تکنیک یوز کی تھی وہ یہ کی تھی کہ روڈ کے جو لائنوں کے ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں ان پر کیٹ آئیز لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. ان کیٹ آئیز کے اندر چپس لگا دیے تھے ٹھیک ہے سر. اور ریسیور گاڑیوں میں لگا دیا. ٹھیک ہے. تو اب لندن سے انہوں نے گاڑی کو یہ انسٹرکشن دی کہ برمنگھم چلو. تو ایک بار اس کو موٹر وے پر M25 پر لا کے ڈال دیا انہوں نے گاڑی کو. تو وہ کیٹ آئیز اس کو گائیڈ کرتی چلی گئیں. ٹھیک ہے سر. اور وہ برمنگھم 120 مائلز کا ڈسٹینس ہے، وہ سر نیئرلی 200 کلومیٹر ہو گیا. وہ برمنگھم بغیر کسی ایفرٹ کے پہنچ گئے. سر لیکن یہ 30-35 سال پہلے جیگور نے کیا تھا. اس کی بہت ایڈوانس فارم انٹروڈیوس کرایا BMW اور مرسڈیز نے. ٹھیک ہے سر. اور ان کا پورا یہ خیال تھا کہ وہ 4 سال پہلے 2015 کی گاڑی میں آپشن دے دیں گے کہ ڈرائیور لیس کار. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان کو ہی فالو کر رہے تھے چیکوسلواکیا کی ایک کمپنی ہے اسکوڈا کارز. تو ان کے یہاں یہ کام تو ڈرائیور لیس والا تو نہیں تھا، لیکن گاڑی کا کنٹرول زیادہ تر کمپیوٹر کے ذریعے تھا. تو ایک صاحب UK ہی میں کروز کنٹرول اپلائی کر کے موٹر وے پہ جا رہے تھے. وہ ایک جگہ انہیں بریک لگانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ ڈس انگیج نہیں ہو رہا تھا کروز کنٹرول. اچھا جی. اس بیچارے نے اپنی ایفرٹ پوری کر لی جتنی کر سکتا تھا. پھر اس نے کانٹیکٹ کیا ہیلپ کے لیے اسکوڈا کو. اچھا جی.
ایون دے couldn't do anything. اور ان دا مین ٹائم وہ بیچارے کی گاڑی جو تھی اٹ rammed into a truck اور اس میں ڈیتھ ہو گئی. اس وجہ سے وہ پروگرام ڈیلے کر دیا گورنمنٹ آف جرمنی نے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے اتنا بڑا رسک کی. تو وہ آج تک گاڑیاں انٹروڈیوس نہیں ہو پائی ہیں. سر تو یہ ایرر کی جو بات آپ فرما رہے تھے وہ میں عرض کر دوں کہ کروز کنٹرول ہم سبھی استعمال کرتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے موٹر وے پہ, لیکن وہ کمپیوٹر کی ذرا سی غلطی وہ ڈس انگیج نہیں ہوا اور اسی اسپیڈ پہ جا کے rammed into a ہٹ ہو گئی.